واحد سیاستدان ہوں جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہے، دیگر سیاستدان خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کٹدو میں جلسے سے خطاب، کہا تیر ہی شیر کا شکار کرے گا۔ نون لیگ نے اپنے دیرینہ رہنما مہتاب عباسی کو پارٹی سے نکال دیا، بنیادی ممبرشپ بھی ختم کر دی۔ احسن اقبال کہتے ہیں پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورزی پر مہتاب عباسی کو شہباز شریف کی ہدایت پر نکالا گیا۔ اظہار رائے کی قدر کرتے تو ملک دو لخت ہوتا، نہ سیاسی لیڈر پھانسی چڑھتے۔ پاکستان کے آغاز ہی سے آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگیں، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ریاست اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی۔ جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے فیصلے اور مرضی کی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ اور قومی کرکٹر شعیب ملک نے دوسری شادی کر لی۔ اداکارہ ثنا جاوید سے نکاح کی تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے فینس کو خبر دی۔ ثنا جاوید نے بھی شادی کی تصویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی، نام بھی بدل کر ثنا شعیب ملک کر دیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ثنا اور شعیب کی شادی کی تقریب کراچی میں ہوئی۔ اور احتساب عدالت توشہ خانہ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، 2 گواہان کے بیان قلم بند۔ جیولری کی مالیت کا تخمینہ لگانے والی ہمبو انٹرپرائزز نامی کمپنی کے ملازم پر جرا مکمل۔ وکیل نے سوال کیا کیا آپ تصویر دیکھ کر ہیرے کی قیمت کا تخمینہ لگا سکتے ہیں؟ گواہ نے کہا تصویر سے نہیں، ہیرا دیکھ کر ہی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے لاہور میں پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر حملے کا نوٹس لے لیا۔ پیپلز پارٹی کی شکایت پر ایف آئی آر درج۔ N127 کے صوبائی حلقے میں دفتر پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے باعث دروازوں پر لگے پینافلیکس جل گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشہ خان کہتی ہیں بلاول کے لاہور سے الیکشن لڑنے پر نون لیگ خوفزدہ ہے۔ نون لیگ صاف میدان چاہتی ہے، کسی کو مقابلے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ نون لیگ ابھی تک عوام کے سامنے منشور پیش نہیں کر سکی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے پوسٹل بیلٹ کا اجرا شروع کر دیا۔ اہل افراد 22 جنوری تک اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ درخواست فارم ڈی آر او کے دفتر اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سرکاری ملازمین اور اہل خانہ جو الیکشن کے دن متعلقہ حلقوں سے دور ڈیوٹی پر ہوں گے، زیر حراست ملزمان، جسمانی معذوری کا شکار افراد ہی پوسٹل بیلٹ سے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ سچائی میں ہی ہماری نجات ہے، ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ عوامی پیسوں سے چلنے والا ہر ادارہ عوام کو جواب دہ ہے۔ جو ادارہ معلومات نہیں دینا چاہتا اسے بتانا ہوگا کیوں نہیں دے رہا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سیمینار سے خطاب، کہا معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے اور معلومات ہی سے احتساب شروع ہوتا ہے۔ اہم کیسز براہ راست دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور سوال بھی اٹھائیں۔ کوشش ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مقدمات نمٹائیں۔ عدلیہ کی تاریخ کی پہلی سہ ماہی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ کوشش ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو طریقے سے چلایا جائے۔ سپریم کورٹ بار نے ججز کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیے میں کہا کہ آزادی اظہار ہر شخص کا حق ہے، لیکن اس کی آڑ میں گندی مہم چلانا ناقابل قبول ہے۔ ججوں اور ان کے اہل خانہ کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی نیب کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ 2 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات بحال، دونوں ملکوں کا سفیروں کو دوبارہ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ جلیل عباس اور ایرانی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ، سفیروں کی دارالحکومتوں میں واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے گفتگو میں پاک ایران برادرانہ تعلقات اور تعاون پر زور دیا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام تعاون کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ ایرانی سفارتکار سید رسول موسوی کا دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے رابطے کا خیر مقدم۔